السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ والی پکچر دیکھیں۔ یہ پکچر آپ نے دیکھی، اس شخصیت کا نام ہے پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا اپنا ادارہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت یہ بات وائرل ہو رہی ہے، جناب یہ کافر ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کون سا کام انہوں نے کیا جس بنیاد پہ مخالفین، حاسدین، شر پسند لوگوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور لگانے والے بھی کون؟ سب سے پہلے آپ یہ بھی پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی انڈیا کے مفتی امتیاز صاحب ہیں، جنہوں نے جناب ثاقب رضا مصطفی صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ کس بیس، کس بنیاد، بتاتے جاتا ہوں کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، یار بھی اس بنیاد پہ فتویٰ لگا دیا کہ جو چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ دن پیچھے چلے جائیں تو ایران کے اندر ایک قرات کا مقابلہ ہوا تھا، جس کے اندر قرا حضرات گئے تھے۔ تو ملک پاکستان سے جس نے نمائندگی کی، اس کا نام تھا قاری ابو بکر۔ اس ننھے قاری نے جناب وہ ایران کے اندر جو مقابلہ ہوا اس کے اندر شرکت کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جب وہاں سے جیت کے ملک پاکستان میں یہ قاری واپس آتا ہے تو لوگوں نے اس کے استقبال کیا، اس کو تحائف دیے، اس کو بہت سراہا، اس کے اچھے عمل کو۔ تو بعض اور لوگوں نے بھی اس سے اظہار تمنا ملاقات کرنے کی یہ خواہش ظاہر کی۔ تو ان میں سے ایک ثاقب رضا مصطفی صاحب ہے کہ جنہوں نے جناب ان کو اپنے ادارے میں انوائٹ کیا، ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے اندر، اور وہ قاری ابو بکر اس ادارے میں گئے اور ثاقب رضا مصطفی صاحب اس قاری سے مل رہے ہیں۔ اب آپ کو جب بتانے کا مقصد کیا ہے بھی کفر کا فتویٰ کیوں لگایا گیا۔ یہ قاری امتیاز جو انڈیا کا، یہ کہتا ہے جناب، یہ بھی دیوبندی ہے، اور یہ کہتا ہے جناب دیکھیں سنیوں کا جو امام اعلیٰ حضرت ہے، انہوں نے اپنی کتاب فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، کہ جو بندہ جناب دیوبندیوں کے کفر و نظریات کے اندر، ان کے کفری عقائد میں شک بھی کرے، وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو جناب جو سنیوں کا عالم ہے، عالم دین ثاقب رضا مصطفی صاحب، یہ تو جناب دیوبندی سے ملاقات کر رہا ہے، اس بنیاد پہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ وہ بھائی کیا ہو گیا یار، عقل کی گولیاں کھانی چاہیے۔ چار کتابیں اس طرح کی نکمی بندہ پڑھنے کے بعد بندہ یہ دعویٰ کہہ دے جناب فلاں بندہ کافر، جب کھڑا ہو کے بندہ کہہ دے فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں مشرک۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا نا کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، کہ جو بندہ ان دیوبندیوں کے نظریات، کفری عقائد میں شک بھی کرے بندہ کافر ہے۔ وہ بندہ عقائد رکھے، یعنی کہ جو ان کے اسلاف نے اپنی کتابوں میں جو کفری عقائد لکھے تھے ان کو ماننے والا ہو۔ یار ایک بندہ ان کفری عقائد کو جانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ سنی کسی دیوبندی کا دوست بن گیا، اب جس کا دوست بنا ہے وہ تو بظاہر دیوبندی اس انداز میں ہے کہ اس کے جو نظریات کفریہ نہیں ہیں، تو کیا اس کے پاس بیٹھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ یار کس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ دین اسلام کا کام کر رہا ہے، اس کا اپنا ادارہ ہے، اتنا اس کا دین اسلام کا نیٹ ورک ہے، اور پھر بلا وجہ یار ایک ملاقات کہ جناب انہوں نے اس قاری سے ملاقات کیوں کی، اس وجہ سے کہ قاری دیوبندی تھا۔ او بھائی کیا ہو گیا یار، اس طرح کی چھوٹی سوچیں یار۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بھی جو ان کے بندیوں کے کہ جناب جو کفریہ عقائد میں شک کرے، عقائد جو تو پائی نہیں جا رہے، بظاہر وہ مفتی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب دیکھو یہ بچہ دیوبندی ہے، تو بھائی اس کے لیے ضروری یہ تھا بھی وہ بندہ کفریہ عقائد نظریات رکھے بھی، پھر وہ شک ہوگا تب بھی کفر کا فتویٰ۔ ایسی کی بات ہی نہیں ہے میرے پیارے معزز ناظرین۔ پھر بلا وجہ یار کچھ چار بندے کھڑے ہو کے حاسدین، شر پسند، وہ کفر کا فتویٰ اس حد تک چلے جائیں یار، ایک عالم دین، سنی عالم دین، مسلک اہل سنت کا ہو، تو بڑی دکھ والی بات ہے۔ تو میں یہ گزارش بھی کروں گا پیارے معزز ناظرین، اس طرح کے جو شر پسند ہوتے ہیں ایک تو ان کو دیکھنا چھوڑ دیں آپ، پھر ان کا مقصد جناب علماء کے درمیان اختلاف ڈالنا ہے۔ اور یار بھی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو یار اس بیس پہ کفر کا فتویٰ لگانا کتنی جرت کی بات ہے۔ تو آپ سب سے میں گزارش بھی کروں گا اس طرح کے ایک تو جو ویڈیوز آتی ہیں ان کو دیکھیں نا آپ، کیونکہ ان کا مقصد ہی علماء کے درمیان اختلاف ڈالنا ہے، اور یہ بات انتہا درجے کی غلط ہے۔ بلکہ جو مسلک اہل سنت و حق جماعت ہے الحمدللہ وہ ہمارے سارے علماء سروں کے تاج ہیں، تو اس بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ بری بات، انتہا درجے کی بری بات ہے۔ تو میں آپ تمام معزز ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اس طرح کی ویڈیوز آپ نے بالکل نہیں دیکھنی،
اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس چینل میرے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں جناب مجھ سے جتنا بھی ہو سکے فی نفسی جو حالات حاضرہ اس کے حوالے سے میں دین کا کام کر سکوں، یہ میری دلی خواہش بھی ہے کہ جتنا میرے سے ہو سکے میں موجودہ حالات کے پیش نظر اسلامی کنٹینٹ آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔